بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل اسلامی پوائنٹ کے محترم ناظرین اور سامعین کو فراز احمد کی جانب سے السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یزید کی ظالم حکومت کے بارے میں اور اس کے علاوہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ سنا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں انہی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے یزید کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت، اس کے علاوہ مروان بن حکم جو کہ یزید کے بعد حکومت کے تخت پر بیٹھا، اور عبد الملک بن مروان اور مختار بن ابی عبید ثقفی کے بارے میں واقعات سنیں گے۔ نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے۔ اس کے علاوہ ہمارے یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ کی سیکشن میں جا کر اسلامک ہسٹری ٹل دی اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان کی پلے لسٹ کو سلیکٹ کیجئے، جس میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیام پاکستان تک ہونے والے مختلف اسلامی واقعات سن سکیں گے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا اور حجاز کے مسلمانوں نے انہیں خلیفہ مان لیا، تو یزید نے فوج بھیج کر ان کی خلافت کا خاتمہ کرنا چاہا۔ اس سلسلے میں اس نے یہاں تک ظلم کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ کو لوٹنے اور لوگوں کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا، لیکن اس کی زندگی میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید حکومت کے تخت پر بیٹھا۔ اس کی عمر صرف 21 برس تھی اور وہ بادشاہ بن کر لوگوں پر حکومت کرنے کو پسند نہ کرتا تھا، اس لیے صرف 3 مہینے بعد ہی حکومت سے الگ ہو گیا اور اس کے چند مہینے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ معاویہ بن یزید کے بعد مروان بن حکم حکومت کے تخت پر بیٹھا۔ یہ امیر معاویہ کے خاندان یعنی بنی امیہ سے تعلق رکھتا تھا، اور امیر معاویہ نے اسے مدینہ کا والی یعنی گورنر مقرر کیا تھا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ اور مدینہ پر قبضہ کیا تو مروان کو مدینہ سے نکال دیا اور وہ شام چلا گیا۔ بنی امیہ کے سمجھدار لوگوں نے مشورہ کر کے اسے حکومت کے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان ذی قعدہ 64 ہجری میں حکومت کے تخت پر بیٹھا۔ حکومت کے تخت پر بیٹھتے ہی مروان کو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مقابلہ کرنا پڑا، اور اس مقابلے میں اس نے فتح حاصل کر لی۔ شام اور مصر پر مروان کا قبضہ ہو گیا، لیکن مروان زیادہ دن زندہ نہ رہا۔ رمضان 65 ہجری میں اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ مروان کے بعد اس کا بیٹا عبد الملک حکومت کے تخت پر بیٹھا۔ اسے بھی کئی مخالفوں سے لڑنا پڑا۔ اس کا سب سے بڑا مقابلہ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ اس کے باپ نے اگرچہ انہیں شکست دی تھی، لیکن پھر بھی ان کی حکومت قائم تھی، بس کچھ علاقے چھن گئے تھے۔ عبد الملک کے دوسرے مخالف وہ لوگ تھے جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ لوگ توابین یعنی توبہ کرنے والے کہلاتے تھے۔ ان کے سردار کا نام سلمان بن حرد تھا۔ یہ کوفہ کے ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے خط لکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلایا تھا، لیکن عبداللہ بن زیاد کے ڈر سے اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے۔ اب وہ اپنے اس گناہ کا داغ مٹانے کے لیے میدان میں اترا اور اعلان کر دیا، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کرنے میں حصہ لیا ہے، سب سے بدلہ لیا جائے گا۔ سلمان بن حرد کا اصل مقابلہ تو عبد الملک بن مروان سے تھا، یزید کا جانشین وہی تھا، لیکن پہلی لڑائی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ سے ہوئی، جو حضرت عبداللہ بن زبیر کی طرف سے اس علاقے کے حاکم تھے، اور اس جنگ میں توامین بری طرح ہار گئے۔ سلمان بن حرد قتل ہو گیا۔ سلمان بن حرد کے بعد مختار بن ابی عبید ثقفی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے اٹھا۔ اس نے یہ دانائی کی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اپنا دشمن بنانے کی جگہ ان سے صلح کر لی۔ اس تدبیر سے مختار کو بہت کامیابی حاصل ہوئی۔
اس نے یزید کی فوج کے ان سارے افسروں کو قتل کر دیا جنہوں نے کربلا کی جنگ میں حصہ لیا تھا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن زیاد کو بھی نہ چھوڑا جو کربلا کی جنگ کے وقت کوفہ کا گورنر تھا۔ جس طرح ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر یزید کے پاس بھیجا تھا، اسی طرح مختار نے ابن زیاد کا سر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین کے پاس مدینہ بھجوایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینا ایک کام تھا۔ مختار کی سب نے تعریف کی، لیکن اس معاملے میں ایک بڑی خرابی یہ تھی کہ اس نے یہ کام صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہ کیا تھا، بلکہ وہ اس پورے علاقے کا خود حاکم بننا چاہتا تھا۔ چنانچہ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے بھی لڑائی چھیڑ دی اور اس لڑائی میں وہ مارا گیا۔ خارجیوں کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی بات کرنے کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر کے کچھ آدمی ان سے ناراض ہو کر الگ ہو گئے تھے۔ آگے چل کر یہ ایک فرقہ بن گیا اور اس فرقے کے لوگوں کو خارجی کہا گیا۔ خارجی عبد الملک بن مروان اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دونوں کے دشمن تھے۔ مختار کی موت کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا مقابلہ خارجیوں سے ہوا اور اس لڑائی میں ان کے بھائی مصعب بن زبیر قتل ہو گئے، جو ان کی طرف سے عراق پر حکومت کر رہے تھے۔ عراق پر خارجیوں کا قبضہ ہو گیا۔ مصعب بن زبیر بہت بہادر آدمی تھے۔ ان کے قتل ہو جانے سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی طاقت بہت کم ہو گئی۔ عبد الملک نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حجاج بن یوسف کو فوج کا سالار بنا کر مکہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بہت بہادری سے مقابلہ کیا، لیکن حجاج کو شکست نہ دے سکے اور شہید ہو گئے اور ان کی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا خاتمہ تو ہو گیا تو عبد الملک نے اپنی پوری طاقت خارجیوں کا خاتمہ کرنے پر لگا دی۔ خارجی بہادر بھی تھے اور چالاک بھی، اس لیے ان کے ساتھ کئی برس لڑائیاں ہوئیں اور کئی بار تو ایسا ہوا کہ انہوں نے حجاج بن یوسف کو شکست دے دی اور عراق اور ایران کے بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا، لیکن اس لمبی جنگ میں بالآخر وہ ہار گئے اور ان کی فوجی طاقت ختم ہو گئی۔ لیکن امن کا کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ 86 ہجری 605 میں عبد الملک کا انتقال ہو گیا۔ یہ تھے یزید کے بعد حکومت کے تخت پر بیٹھنے والے مختلف حاکموں کی داستان۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں انہی واقعات اور انہی موضوعات کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید واقعات کو سنیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔